اور خوشبو لگائی ہوئی نہیں تھی، یہ نیچرل جسم اطہر کے اندر. اور آقا علیہ السلام کسی سے جسم اطہر دست مبارک سے مصافحہ کر لیتے، کسی بچے کے سر پہ دست شفقت پھیر لیتے اور وہ بچہ چلا جاتا تو بچوں میں اس کی پہچان ہوتی تھی، مدتوں تک اس کے سر کے بالوں سے خوشبو آتی رہتی. فرماتے تھے کہ اگر مصافحہ کر لیتے وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِنْ بَيْنِ الصِّبْيَانِ بِرِيحٍ، جس کے سر پہ ہاتھ لگ جاتا عمر بھر اس بچے کی پہچان ہو جاتی. بچوں میں 100 بچوں میں کھڑا ہوتا، اس کے سر سے خوشبو کے چھلے پھولے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک دن آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے. والدہ گھر پہ نہیں تھی، ان کی والدہ کا نام تھا ام سلیم. آقا علیہ السلام تھوڑی دیر ہمارے گھر بستر پہ آرام فرما. حضرت انس بن مالک حضور علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح تھے، آپ کے خادم. تو آرام فرما ہوئے، میری والدہ کو خبر ہوئی کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر میں آرام فرما ہے. گرمیوں کے دن کے دوڑ کے آئی، شیشی اٹھا کے، تو پسینہ مبارک تھا، اس کو شیشی میں جمع کرنے لگے. آقا علیہ السلام اٹھ گئے. اٹھ کے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کا پسینہ جمع کر رہے ہیں اس شیشی میں. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کیا کرو؟ فقالت نجعلہ فی تین طیبنا وہو من اطیب الطیب ونرجو برکتہ لسبیاننا. یا رسول اللہ آپ کے پسینے سے بہتر کائنات میں کوئی عطر نہیں، ہم اپنی دلہنوں کو یہ عطر لگائیں گے، اپنے بچوں کو لگائیں گے، خود استعمال کریں گے، اور بچوں کے لیے اس پسینے سے برکت حاصل کریں گے، شفا یابی. جس راستے سے آقا علیہ السلام گزر جاتے ہیں، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں اور امام بخاری التاریخ الکبیر میں، جس راستے سے گزر جاتے ہیں بغیر خوشبو لگائے لوگ اس راستے کی مہک سے پہچان لیتے کہ آقا علیہ السلام ادھر گزر کے گئے. اور امام اسحاق بن راہوے اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان تلک کانت رائحتہ بلا طیب، یہ خوشبو لگائے بغیر ہوتی تھی. تو آقا علیہ السلام کا آپ نے اندازہ کیا، یہ جو تذکرہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں نے اپنی کتابوں میں شمائل مصطفیٰ میری کتاب ہے، یا میری سیرت الرسول جو مفصل کتاب ہے اس کی 10ویں جلد میں، سیرت الرسول میری اپنی کتاب کی جلدوں 10ویں جلد، اور الگ سے شمائل مصطفیٰ دیگر کتابوں میں، اور پیکر جمال مصطفیٰ میں، اور حلیہ مبارک، ان بہت سی کتابوں میں تذکرہ تفصیل سے کیا ہے. سو سر انور سے قدمین شریفین تک آقا علیہ السلام صورت کے ہر حسن و کمال سے متصف. مگر میں ذوق کے لیے، صرف ایمانی ذوق کے لیے فقط 2-3 چیزیں کوٹ کروں گا، آگے نہیں جاتا اس موضوع پر. تو آقا علیہ السلام کا جو مقدس رنگت ہے اس کا تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کائنات کے سب لوگوں سے زیادہ آپ کی رنگت پر نور. بہقی نے دلائل نبوت میں بیان، احسن الناس لونا، حضور کی رنگت نہیں دیکھی کائنات. اور پھر فرمایا اظہر اللون، حضور کا رنگ چمکتا ہوا نکھرا ہوا رنگ تھا آقا علیہ السلام کا جو رنگ تھا. اور رنگ کیسا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ آپ کا رنگ سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی رنگت سفید تھی، مگر وہ سفیدی ایسی تھی جس میں سرخ جھلک گلاب کی جھلک آتی تھی، اور جسم مبارک یوں لگتا تھا جیسے چاندی کے ساتھ ڈالا گیا، چاندی سے ڈلا ہوا جسم لگتا تھا. یہ تذکرہ صحابہ کرام کر رہے آقا علیہ السلام کہ حسن و جمال. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آقا علیہ السلام جس میں اطہر کی جو رنگت ہے
وہ یعنی پورے جسم میں اطہر کو دیکھتے تھے تو نور کی جیسے کرنوں کی رمجم ہوتی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی رنگت کا نکھرا ہوا رنگ تھا، اور جاذب نظر شفق گلاب کی طرح سرخی کا امتزاج تھا آقا علیہ السلام کا، اور جلد مبارک اتنی لطیف تھی، نرم تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آج تک کوئی ہم نے ریشم اور دیباج اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا لمس حضور کی جلد مصطفیٰ کا اتنا نرم تھا۔ فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے کسی ریشم اور دیباج کو اتنا لطیف اور نرم نہیں دیکھا جیسے آقا علیہ السلام کی جلد کا لمس۔ پھر حضور علیہ السلام کا گردن مبارک کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی گردن کا عالم یہ تھا کہ جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے، اس طرح چاندی، جس طرح کوئی خوبصورت مورتی چاندی کی گھڑی جاتی ہے اور جو نظافت اور حسن اس گھڑی ہوئی چاندی کی مورتی کا یہ سراہی کا ہوتا ہے، یہ حسن آقا علیہ السلام کی گردن کا ہوتا ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام کی حصہ گردن کا جو لباس میں چھپا ہوا ہوتا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں وہ لگتا تھا جیسے 14ویں رات کی چاند کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے یہ کلمات کہے، صحابیہ جس کو امام ترمذی نے شمائل محمدیہ میں، امام طبرانی نے، بیہقی نے روایت کی، یہ میرے لفظ نہیں ہے، کہ آقا علیہ السلام کی گردن مبارک کسی مورتی کی طرح تراشی ہوئی تھی اور چاندی کی طرح صاف جلی ہوئی تھی۔ اب اندازہ کرنے وہ شاعر تو لوگ نہیں تھے مگر عربی زبان و ادب کے حامل۔ حافظ ابو بکر بن ابی خیثمہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی گردن کے اعتبار سے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے، ہر عضو کے حسن کے اعتبار سے کائنات کے سب حسینوں سے بڑھ کر حسین۔ دھوپ ہوتی یا سایہ دار ہوا کا، ہر حال میں آقا علیہ السلام کو حسن کبھی ماند نہیں پڑتا، پورا جسم چاندی کی طرح چمکدار اور سونے کی طرح اس کے اندر گلابی رنگ کی جھلک کا امتزاج نظر آتا تھا، اور پورے جسم کی رنگت دیکھتے تھے تو لگتے تھے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ میں نے صرف آقا علیہ السلام کے حسن اطہر کے صرف اس ایک پہلو کو بیان کیا ہے، جس میں تھوڑا سا تذکرہ آپ کی رنگت کا یا کر لیا میں نے گردن مبارک پر۔ الغرض یہ پورا موضوع ہے، میری کوئی 1200 صفحات کی پوری جلد ہے، 10ویں جلد میری سیرت الرسول کی، اس کو آپ پڑھیں، میں نے تفصیلات اس میں درج کر دی ہیں۔ تھوڑی سی میں نے ایک جھلک دی کہ آقا علیہ السلام کی جو حسن خلقت ہے اس میں ہر عضو، دندان مبارک ہوں یا پیاری انگلیاں ہوں یا پشت ہو، سینہ اقدس ہو، سر انور ہو، زلفیں ہوں، چشمان اقدس ہوں، خوبصورتی ہو، وہ لگتا تھا بغیر سرما لگائے آنکھیں سرمئی لگتی تھی، نرگس کی۔ اور یہ پہلو ہے کہ آقا علیہ السلام کی شخصیت جب اللہ رب العزت نے بنائی تو جسمانی حسن بھی اتنا عطا کیا کہ ائمہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات میں آقا علیہ السلام جیسا حسن اول سے آخر تک کسی کو نہیں ملا۔ اب یہ جو میں نے بات عرض کی کہ اس کا ایمان اور دین کے ساتھ ریلیونس کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، توجہ طلب، یاد رکھیں یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا کہ آقا علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھے، یہ ایمان کا حصہ، اور بلکہ یہ تو جو کچھ بیان کیا گیا ائمہ بیان فرماتے ہیں، امام زرقانی نے بیان کیا اس کو، امام قرطبی کا قول نقل کیا شرح المواہب اللدنیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا حسن کسی نے بیان کیا ہے یا آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا پورا حسن تو کائنات میں ظاہر ہی نہیں کیا، اور اس نے اپنے پردہ غیرت میں اور لباس بشریت میں اس نے مصطفیٰ کو چھپا دیا،
اگر پورا حسن و جمال مصطفیٰ آشکار کر دیا جاتا تو جو احوال زنان مصر کے حسن یوسف کو دیکھ کر ہوئے تھے اس سے کہیں زیادہ ہر رات ہر دن صبح و شام لمحہ لمحہ کیفیات لوگوں پر بیتتی. کوئی انگلیاں کاٹتا, کوئی آنکھیں نکالتا, کوئی گردنیں کاٹتا. کیا عالم. اللہ رب العزت نے تلطفاً اور رحمتاً اس پردہ غیرت میں اور پردہ بشریت میں آقا علیہ السلام کے حسن کو چھپا رکھا اور وہ ظاہر نہیں کیا. یہ اس کی وقت ایک جھلک جس کا ذکر کتابوں میں آیا. اور امام زرقانی اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا حسن پورا اس لیے بھی ظاہر نہیں کیا گیا کہ کائنات بشریت کی آنکھیں اتنی استعداد بھی نہیں رکھتی تھی کہ حضور علیہ السلام کے حسن کو تک سکتی, دیکھ سکتی. اور اس کا تذکرہ صحابہ کرام بھی کرتے ہیں. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بیان کیا. یہ بات صرف کوئی عقیدت کی نہیں ہے, یہ صحیح مسلم میں آئی ہے, مسند ابو عوانہ میں آئی ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں. ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے حسن کو حضور کی امت سے اور صحابہ کرام سے چھپا رکھا. اگر ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی آنکھ سکت نہ رکھتی تھی اس کو دیکھنے. اور ائمہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر حضور کا حسن پورا عرش پر آشکار کر دیا جائے تو حسن مصطفیٰ کی تجلیات سے عرش الہی لذاب پگھل جائے. یہ آقا علیہ السلام کے حسن کی حقیقت کا مطلب. شیخ عبدالعزیز دباغ نے بیان کیا ان مجموع نورہ لو وضع علی العرش لذاب. اگر حضور کا پورا حسن عرش پر بھی وارد کر دیا جاتا تو پگھل جاتا. اور جو کچھ جس نے بیان کیا آقا علیہ السلام کی حسن و جمال کا اور حسن اخلاق کا تذکرہ اور آپ کی عظمت اوصاف کا تذکرہ, وہ امام بیجوری نے کہا, امام برہان الدین حلبی نے کہا, امام قسطلانی نے کہا, ملا علی قاری نے کہا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا. بہت سے ائمہ نے یہ بات لکھی, وہ سارے اس بات پر متفق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ حضور کے حسن و جمال اور عظمت و کمال کا تذکرہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے اور صحابہ کرام کی زبان سے ملتا ہے, وہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ صرف علی سبیل تمثیل ملتا ہے, وہ تمثیلاً ملتا ہے. حقیقت حسن مصطفیٰ نہ کسی پر آشکار تھی نہ کسی کو اس کی خبر تھی. جس نے فرمایا, جس نے بھی وصف کیا ومن وصفہ فانما وصفہ علی سبیل التمثیل والا فلا یعلم احد حقیقت وصفہ الا خالقہ. سوائے حضور کے خالق کے, حضور کے اصل حسن کو, بدنی حسن کو, جسمانی حسن کو, روحانی حسن اور کمال کو پھر آگے کی بات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. اور فرماتے ہیں کہ یہ تو بعض ائمہ نے تو کہا حضور علیہ السلام کا حسن و کمال اور آپ کی عظمت, آپ کی صفات اور آپ کی جو کمالات ہیں یہ متشابہات کی طرح ہیں, متشابہات میں سے ہیں. ان پر ایمان رکھنا واجب ہے مگر اس مقام کو سمجھا نہیں جا سکتا. پھر ایمان کے ساتھ اس امر کا تعلق یہ ہے, امام کو یہ نہیں ہے کہ میں مبالغے کے ساتھ یہ باتیں کسی کو کہہ رہا ہوں, یا آج کے دور میں وفور عقیدت کی پیداوار ہے یہ تصورات. بدقسمتی لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا, کتابوں کو کھنگالنا چھوڑ دیا. علم کا نام لینے والے, فتوے دینے والے, خطاب کرنے والے, بات کرنے والے, دین کی تلقین کرنے والے, ان سے توفیق سلب ہو گئی کہ وہ کتابوں کے سمندروں میں کھوتا سمجھا. ائمہ کو پڑھیں, اسلاف کو پڑھیں, اکابر کو پڑھیں, کتب کے خزانوں اور ذخائر میں جائیں اور معلوم کریں کہ یہ عقیدے آج کے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کے وضع کردہ ہیں یا ائمہ علم, ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ و عقیدہ کے ادا کردہ ہیں جو قرآن اور حدیث پر مبنی. امام قسطلانی فرماتے ہیں ان من تمام الایمان بہ الایمان بان اللہ تعالی جعل خلق بدنہ شریف علی وجہ لم یظہر قبلہ ولا بعدہ. آپ فرماتے ہیں یہ ایمان کی شرط ہے, وہ شخص مومن اور ایماندار ہی نہیں جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ حضور جسمانی حسن میں بھی ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے, نہ حضور کی مثال کوئی پہلے تھا نہ کوئی بعد میں. کہتے اس کے بغیر ایمان کامل نہیں. یہی بات علی قاری نے کی ہے جمع الوسائل میں, من تمام ایمان بہ اعتقاد انہ لم یجتمع فی بدن آدمی من المحاسن الظاہرہ
الدالۃ علی محاسن الباطنہ مجتمع فی بدنہ علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا یہ ایمان کے کامل ہونے کی شرط ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور بدنی اور جسمانی میں بھی اتنے محاسن ہمیں تھے، کائنات میں کوئی شک اس کے مثیل نہیں۔ یہی بات امام عبدالرؤوف المناوی نے کی، وہ کہتے ہیں کہ کمال ایمان کی شرط ہے یہ عقیدہ رکھنا، بدنی اور جسمانی حسن اور کمال میں بھی کوئی حضور کا مثل نہ تھا، چہ جائے کہ کوئی حضور کے خلقی اور روحانی کمال اور مرتبے میں حضور کے مثل کی ہونے کی بات کرے۔